بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارز نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی اپنے گھر والوں سے کہا جب وہ مرے تو اسے جلا دے، پھر اس کا آدھا حصہ ہواؤں میں اڑا کر خشکی پر بکھیر دے اور آدھا حصہ سمندر میں بہا دے، کیونکہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اسے قابو کر لیا تو اس کو ضرور بالضرور ایسا عذاب دے گا جو تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا گیا۔ چنانچہ جب وہ آدمی مر گیا انہوں نے وہی کیا جس کا اس نے حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خشکی کو حکم دیا، اس شخص کو جو بھی حصہ اس خشکی میں تھا اس نے اس کو اکٹھا کر دیا، اور سمندر کو حکم دیا تو جو کچھ اس میں تھا اس نے اکٹھا کر دیا۔ پھر اللہ نے اس سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا میرے رب تیرے ڈر سے ایسا کیا تھا، اور تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ میری بات سچ ہے۔ تو اللہ نے اس سچی حیثیت پر بنا پر اسے بخش دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا وہ آدمی خوش ہوتا ہے جو ہلاکت خیز سنسان اور بے آب و گاہ میدان میں ہو، اس کے ساتھ اس کی سواری ہو، اس سواری پر اس کا کھانا اور پانی لدا ہوا ہو، وہ تھکا ہارا کچھ دیر کے لیے سو جائے اور جب جاگے تو سواری جا چکی ہو، وہ ڈھونڈتا رہے یہاں تک کہ اسے شدید پیاس لگ جائے، پھر وہ کہے میں جہاں پر تھا اس جگہ واپس جاتا ہوں اور سو جاتا ہوں یہاں تک کہ اس نیند کے عالم میں مجھے موت آ جائے۔ وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لیے لیٹ جائے اور اچانک اس کی آنکھ کھلے تو اس کی وہ سواری جس پر اس کا زدہ راہ کھانا اور پانی تھا اس کے پاس کھڑی ہو، تو اللہ اپنے مومن بندوں کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا یہ آدمی اپنی سواری اور زدہ راہ سے خوش ہوا تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک حدیث تم سے چھپا رکھی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کو پیدا فرما دے گا جو گناہ کرے پھر اللہ سے توبہ کرے اور وہ ان کی مغفرت فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو یہ علم ہو جائے اللہ تعالیٰ کے پاس سزا کے کیا ہے تو کوئی شخص اس کی جنت کی امید ہی نہ رکھے، اور اگر کافر کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے پاس رحمت کس قدر ہے تو کوئی ایک بھی اس کی جنت سے مایوس نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، پھر اس نے سرزمین پر بسنے والوں میں سے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون ہے، اسے ایک رہاب کا پتہ بتایا گیا، وہ اس کے پاس آیا اور پوچھا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی سبیل ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے اسے بھی قتل کر دیا اور اس سے اس کے قتل سے 100 قتل پورے کر لیے۔ اس نے پھر اہل زمین میں سے سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا، اسے ایک عالم کا پتہ بتایا گیا تو اس نے جا کر کہا اس نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ کا امکان ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں، اس کے اور توبہ کے درمیان کوئی حائل ہو سکتا ہے، تم فلاں فلاں سرزمین پر چلے جاؤ، وہاں ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تمہیں بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔
اور اپنی سرزمین پر واپس نہ آؤ۔ یہ بری باتوں سے بھری ہوئی ہے۔ سرزمین ہے وہ چل پڑا، یہاں تک کہ جب آدھا راستہ طے کر لیا تو اس موت نے آ لیا۔ اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ شخص توبہ کرتے ہوئے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے آیا تھا، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس نے کبھی نیکی کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ تو ایک فرشتہ آدمی کے روپ میں ان کے پاس آیا، انہوں نے اسے اپنے درمیان سلاس مقرر کر لیا۔ اس نے کہا، دونوں زمینوں کے درمیان فاصلے ماپ لو۔ وہ دونوں میں سے جس زمین کے زیادہ قریب ہوا تو وہ اس زمین کے لوگوں میں سے ہوگا۔ انہوں نے مسافت کو ماپا تو اس زمین کے قریب تر پایا جس کی طرف وہ جا رہا تھا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ خدات نے کہا، اس نے بصرہ نے کہا، اس حدیث میں ہمیں بتایا گیا تھا جب اسے موت نے آ لیا تھا تو اس نے اپنے سینے سے گھسٹ کر خود کو گناہوں بھری زمین سے دور کر لیا تھا۔